سے پہلے ہم کبوتر کی جوڑ ہڈی کو دیکھتے ہیں۔ جوڑ ہڈی کا کبوتر کا جوڑ بند ہونا چاہیے اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان گیپ۔ تو استاد بھی چیمپئن ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو استاد چیمپئن ہوتے ہیں ان کے شاگرد بھی ماشاءاللہ بولتا ہوں کہ جو شاگرد آپ کو لاکھوں کا ہار پہنا کے آپ کے پاس آتا ہے وہ ہر موسم میں اڑیں گے کہ نہیں؟ وہ جیٹ والا الگ ہوگا یا اسو والا الگ ہوگا، بیساکھ والا الگ ہوگا؟ اندھیرے میں لگانا پڑتا ہے کہ اس میں اپنی خوبی بھی ہے جو وہ اندھیرے میں بیٹھتا ہے۔ اچھا، آج کل جو استاد ابھی پرپٹائی کا موسم آ رہا ہے جی، اس کی وجہ سے جو نیا شوقین ہے ان کو پتہ نہیں ہے، جو مختلف طریقوں سے وہ پرپٹائی کر رہے ہیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا ہے جو وہ بھی سیکھ جائیں گے جو نیا؟ میرے خیال میں 1330 کے اوپر گینٹے بنے استاد اکمل خان کے بیٹے کے، فاروق اعظم خان کے۔ جی بالکل۔ اور الحمدللہ ہمارے کے پی کے میں ایوب بھائی اور اقبال بھائی ان کے گینٹے بنے 1100 کچھ 27۔ جی السلام علیکم، یوٹیوب چینل کے پی کے نیاز پجن ایک نیا شوق نیا ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے جو دوست چینل پر نئے ہے وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کا پریس کر دو جو آنے والا ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آیا ہوا ادھر مراد خان کے پاس، ان کے پاس ماشاءاللہ بہت نایاب کبوتر بھی ہے، علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ چیمپئن رہا ہے، چیمپئن جیٹ 2021 ماشاءاللہ فتوحات بہت۔ چیمپئن کے پی کے کی زیادہ تر ان کو بازی لگا ہوا تھا پنجاب میں، زیادہ گینٹے اسی سال میں خیال انہوں نے 1000 کچھ اوپر گینٹے انہوں نے بنائے۔ اس کی طرف آتا ہے مراد خان کی طرف کبوتر بازی کے حوالے سے، اور آج کل پرپٹائی شروع ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کے پاس بہت علم بھی ہے، وہ بھی اس سے پوچھیں گے، جو نیا شوقین ہے اس تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، بہت مہربانی نیاز بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اتنے دور سے آ کے ادھر آئے ہمارے پاس شو کے حوالے سے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی بھی شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہم کو۔ مراد بھائی آپ ماشاءاللہ چیمپئن رہے تو زیادہ گھنٹے بھی آپ کہتے ہیں اسی ٹائم وہی گھنٹے جو 1000 سے اوپر گھنٹے بہت زیادہ گھنٹے تھے، آج کل تو خیر ہوتا ہے۔ اس آپ جو کبوتر بازی میں آئے تھے اسی ٹائم اور آج کل کبوتر بازی میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح چل رہے، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے؟ جو جس سال ہم چیمپئن بنے تھے 2021 جیٹ کے، جی اس سال جیسے پہلے سے گرمی آ رہی ہے، بہت سالوں سے گرمی مسلسل آ رہی ہے، صرف میرے خیال میں یہ جو پچھلا 2023 کا گزرا ہے تو اس سال اس کی نسبت تھوڑی سی گرمی کم تھی، باقی کبوتر بازی وہی سیم ہے اور کبوتر بازی میں روز بروز جدت آ رہی ہے۔ مطلب پہلے جو لوگ کبوتر اڑاتے تھے 2020 سے پہلے 17 16 18 میں، تو اس ٹائم کبوتر اگر 4-5 بجے کوئی کبوتر بیٹھ جاتا تھا تو لوگ سوچتے تھے کہ ہماری پوزیشن پکی ہے۔ ابھی کبوتر بازی میں اتنی جدت آ گئی، اگر آپ کے کبوتر 5-6 بجے بھی بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں پھر بھی ڈر بیٹھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کے کبوتر بیٹھ جائیں گے، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی کے کبوتر بیٹھتے رہتے ہیں۔ تو پہلے کی کبوتر بازی میں اور ابھی کی کبوتر بازی میں بہت فرق آ گیا ہے۔ پہلے بہت مشکل سے میرے خیال میں جیٹ میں کوئی 1000 گھنٹہ بنتا تھا، ابھی ماشاءاللہ اس 2023 میں آپ دیکھ لیں پپلا میں میرے خیال میں 1330 کے اوپر گھنٹے بنے استاد اکمل خان کے بیٹے کے، فاروق اعظم خان کے۔ جی اور الحمدللہ ہمارے کے پی کے میں ایوب بھائی اور اقبال بھائی ان کے گھنٹے بنے 1100 کچھ 27 کے 1125 سے اوپر گھنٹے ان کے بنے۔ مطلب جتنے ٹائم گزرتا ہے اس حساب سے کبوتر بازی میں جدت آ رہی ہے اور اس حساب سے کبوتر اور اچھے اڑ رہے ہیں، اسی طرح سنبھال بھی اچھی آ رہی ہے اور اسی طرح جو نسلیں بن رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ دن بدن اوپر بہتری کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ان کا تعارف میں بھول گئی ہے، فخر پاکستان استاد معین نواز گمت صاحب
اس پارٹی سے یہ تعلق رکھتا ہے، وہ پہلے میں بھول گیا ہوتا۔ اچھا، آج کل جو استاد ابھی پرپٹائی کا موسم آ رہا ہے، جی اس کی وجہ سے جو نیا شوقین ہے ان کو پتہ نہیں ہے، جو مختلف طریقوں سے وہ پرپٹائی کر رہے۔ آپ کا طریقہ کار کیا ہے جو وہ بھی سیکھ جائیں گے جو نیا شوقین ہے؟ جی میں استاد معین نواز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، استاد کا لہان جو ورلڈ چیمپئن رہے 2013 میں، ان کے شاگرد ہوں۔ ماشاء اور ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے پرپٹی کا وہ یہی ہے کہ ہم تقریباً 10-12 دن پہلے کبوتروں کو ڈیوارمنگ کرتے ہیں، صحیح ہے، ان کے کیڑوں کے لیے وہ پہلے میڈیسن یوز کرتے، اس کے 2-3 دن کے بعد ہم اینٹی بایوٹک یوز کرتے، اینٹی بایوٹک کے بعد 2-3 دن ہم لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنز اور منرلز یہ چیزیں یوز کرتے، اور کبوتر کو پرپٹی دینے سے 1-2 دن پہلے ہم بروفن سیرپ شروع کر لیتے۔ جب کبوتر کی پرپٹی ہو جائے تو اس کے بعد بھی 2-3 دن ہم بروفن سیرپ ڈالتے، اور کبوتر کو پرپٹی دینے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہر استاذ کا اپنا طریقہ کار ہے، سب کی طریقے صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا طریقہ غلط ہے۔ جو ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، ہم دوپہر کا دانہ ڈال دیتے، اس دن تھوڑا جلدی ڈال دیتے، اور کبوتروں کو پانی دے کے جب شام سورج ڈلنے سے 1 گھنٹے پہلے ہم کبوتروں کو پرپٹی دے دیتے، اور 2-3 دن ان کو بورے ہی دیتے، باجرا اور چنا اور یہ چیزیں نہیں دیتے۔ 2-3 دن ہم بروفن سیرپ دیتے اور ان کو پورے ڈالتے، کیونکہ جو پرپٹی کے دوران جب ان کو زیادہ وہ ہو جاتی ہے نا، تکلیف بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے درد بھی کرتا ہے جسم، تو اسی لحاظ سے ہم ان کو 2-3 دن بروفن سیرپ دیتے ہیں کہ یہ درد بھی برداشت کر لو، اور اس کے بعد ریگولر ان کو پورے ڈالنا شروع کر دیتے، اور ایک ٹائم صبح میں 9-10 بجے پورے ڈالتے، اور دوپہر کے بعد جو دانہ ڈالتے وہ مکس دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ بورے دیسی گھی کا ڈالتے ہیں کہ سادے بورے؟ نہیں، دیسی گھی اور زیتون تیل کی بھی صحیح ہے، سرسوں کے تیل کی بھی صحیح ہے، تو جس بھائی کا جس طرح یعنی جو بھائی جیسے کر سکتا ہے، مطلب اپروڈ نہیں کرتے زیادہ تو جو بھائی اپورڈ نہیں کر سکتا وہ نارمل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں، دیسی گھی میں بھی بنا سکتے، زیتون میں بھی بنا سکتے۔ یہ جو آپ پہلا اس کو دیتے 10-15 دن یہ اوکساپیکس ڈالتے ہیں کیڑوں کے لیے کوئی اور؟ جی اوکساپیکس بھی ہے، زینٹل بھی ہے، زینٹل اور اوکساپیکس دونوں اچھے سیرپ ہیں۔ اور ابھی آپ ماشاءاللہ 2021 کا چین پہن رہا ہے، باقی جو سال آپ ادھر ہوتا ہے زیادہ آپ ادھر ہوتے ادھر کوئی کبوتروں کا دانہ یا اڑان کون لیتا ہے؟ جی میرا جو کاروبار ہے وہ دبئی میں ہی ہے، اور میں بس تقریباً مارچ کے اینڈ میں آتا ہوں ادھر، شوق کے لیے آتا ہوں، جو لمبی چھٹی ہماری ہوتی ہے مارچ سے لے کے جیٹ کے شوق کے بعد میں پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو کپے ہوتے ہیں یہ عادل بھائی ہے، یہی چھت پہ ہوتے ہیں، یہی کبوتر کی دیکھ بھال اور سنبھال اڑان سب کچھ یہی کرتا ہے۔ نارمل جو کپے ہوتی ہے، چیتر کی کپے ہو گئی یا جو اسوچ کے کپے وہ سارے عادل بھائی اڑاتے، کامران بھائی ساتھ ہوتے میرے چھوٹے بھائی ہے، اور عادل بھائی ہے، یہ دونوں ہی اڑاتے۔ ابھی جیٹ کے لیے میں خود آتا ہوں، اس سال نہ اس لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے حج پہ جانے کا، تو اس سال ہماری چھت بند ہوگی، باقی میں تقریباً 2018 سے مسلسل شوق کر رہا ہوں۔ 2018 سے نہ کوئی اسو چولا ہے، نہ بیساکھ چولا ہے، نہ جیٹ چولا ہے، نہ چیتر چولا ہے، الحمدللہ چاروں سیزن شوق کرتا آ رہا ہوں۔ مراد بھائی میں نے زیادہ تر آپ کا ویڈیو دیکھا تھا، آپ کا کبوتر ماشاءاللہ بہت اوور ٹائم بھی بیٹھا تھا، میں نے خود ویڈیو میں دیکھا تھا۔ ابھی جو یہ اندھیرے والا کبوتر ہے، یہ اندھیرے میں لگانا پڑتا ہے کہ اس میں اپنی خوبی بھی ہے وہ اندھیرے میں بیٹھتا ہے؟ جس طرح آپ کا کبوتر میرے خیال 9 بجے بھی بیٹھتا ہے، 9:30 بجے بھی بیٹھتا ہے، ٹائم 8:30 بجے تک تھا، تو یہ جو نیا شوقین ہے ان کو بھی پتہ چل جائے، ایک کبوتر میں اپنا ایک خوبی ہوتا ہے کہ وہ خود بخود اندھیرے میں آ کر بیٹھتا ہے کہ نہیں، یہ ٹریلنگ اس کو دینا پڑتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بہت سارے کبوتروں میں اللہ پاک نے یہ خوبی ان کی بلڈ لائن میں ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اندھیرے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے کبوتر ہیں جن کو آپ چھوٹا سا ایک لائٹ لگا کے وہ اس کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں،
لیکن ٹریننگ بہت لازمی چیز ہے. ٹریننگ کے بغیر کبوتر پہ اعتبار کرنا یعنی اچھا نہیں ہے. کیونکہ جس کبوتر کو آپ رات کی ٹریننگ دیں گے اور وہ کچی پرتوں میں رات بیٹھا ہوگا تو آپ کو امید ہوگی اور آپ کنفرم ہوگے کہ انشاءاللہ یہ کبوتر رات کو بیٹھے گا. اور ٹریننگ پہ آپ ہر کوئی کبوتر کو آپ بٹھا سکتے ہیں. صحیح. اور میرا تو اپنا ذاتی رائے بھی ہے اور میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہوں کہ جو کبوتر لمبا نہیں پھرتا, میں نے خود یہ پریکٹیکل کیا ہے کہ کبوتر ہے وہ 10-11-12 بجے سے اوپر نہیں جا رہا, اس کو آپ دوپہر کے بعد کی پھرتے سٹارٹ کر لے. عصر کی بات کیا, آپ اس کبوتر کو 4 بجے 5 بجے اڑاتے رہے, جب وہ اندھیرے میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا اسی کبوتر کو آپ صبح اڑائیں گے تو وہی کبوتر شام کو جا کے اندھیرے میں بیٹھے گا. وہ اس کی فطرت میں یہ بات آ جاتی ہے اور کہ جب لائٹیں بلب ہوگی آن ہوگی اس کے اوپر میں نے جا کے بیٹھنا ہے. تو یہ میرے ساتھ میرا پریکٹیکل اپنا ہی تجربہ ہے کہ جو کبوتر 12-1 بجے سے اوپر نہیں جاتا, اگر آپ ان کو عصر کے بعد کی پھرتے شروع کر دیں تو وہی کبوتر جا کے شام کو بیٹھے گا. شام کو بیٹھے گا صبح سے لے کر شام کو. صبح آپ اڑائیں گے وہ اپنے روٹین پہ جیسے عصر کے بعد پھرتوں میں شام کو بیٹھتا ہے وہی کبوتر وہی روٹین پکڑ لے گا, وہ شام کو ہی بیٹھے گا. ماشاءاللہ جی. یہ دیکھ, یہ جو ابھی نیا شوقین اس کے علم میں یہ نہیں ہے, وہ جو یہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں کبوتر اگر صبح اڑایا اور شام تک وہ اڑیں گے تو وہ اندھیرے میں بیٹھیں گے, یہ ابھی علم میں ایک اور زیادہ اضافہ ہوگا کہ ابھی کچھ کبوتر ہے وہ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے وہ اڑائیں گے تو وہ آپ اس کے بعد میں اڑاوا سر کے ٹائم تو وہ انشاءاللہ آپ کو شام تک پروازیں دیں گے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور 1-2 کبوتروں پہ نہیں ہے, ایسے کچھ 20-25 کبوتروں کے ساتھ ہم لوگوں نے کی ہے اور الحمدللہ انہوں نے اسی طرح رزلٹ دیا جیسے ہم چاہتے تھے. ماشاءاللہ. اچھا مراد بھائی, آپ جو جیٹ میں آپ کا ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ نے زیادہ بازی لگائی تھی 2021 میں, ماشاءاللہ چیمپئن بھی آپ رہے, تو زیادہ بازی پنجاب میں لگا ہوا تھا ادھر کے پی کے میں؟ 2021 ڈیٹ میں ہماری تقریباً 24 بازیاں لگی تھی. اس میں تقریباً زیادہ بازیاں جو تھی وہ پنجاب میں تھی اور کم بازیاں کے پی کے میں تھی. تو الحمدللہ ہم نے 2021 میں ساری بازیاں جیتی تھی سارے حریفوں سے. اور 1014 گھنٹے بنے تھے وہ اسی ٹائم میں. اس سال گرمی بھی بہت پڑی تھی, بہت زیادہ گرمی. ہماری ایک پیر تھی مجھے یاد ہے وہ تقریباً 7ویں-8ویں پیر تھی اور اس دن ہمارے 57 گھنٹے بنے تھے پورے کے پی کے میں. ہمارا ریکارڈ تھا وہ 57 گھنٹوں کا اور ہمارا ایک کبوتر بیٹھا تھا 12-25 پہ. اس کے بعد پورے کے پی کے میں کسی کا کبوتر نہیں بیٹھا تھا, مطلب اتنی گرمی تھی, اتنی زیادہ گرمی. 57 گھنٹوں پہ ہمیں سب سے جیت گیا تھا. یعنی کسی کے 57 جس کے ساتھ ہم لوگ کی بازیاں تھی اور جو بھی چتے ہمارے ساتھ کپوں میں تھی کسی کی بھی 57 گھنٹے نہیں تھے, یعنی سب کے گھنٹے کم تھے. مطلب میرا کہنے کا یہی ہے کہ اس سال گرمی بہت پڑی تھی خاص کر اسی پیر میں کہ 57 گھنٹوں پہ ہم سب سے بازی جیت گئے تھے. اور یہ 24 بازیوں میں نے صرف ایک شوٹ ہارا تھا وہ استاد یاسین پہ. گھنٹے میرے اس سے زیادہ تھے, ان کے میرے خیال میں 990 کچھ تھے, میرے 1014 تھے. اور میرے خیال میں شوٹ اس سال جو تھا نا وہ میں آخری کبوتر کا میں یاسین بھائی پہ ہار گیا تھا. میرا ان کو 5ویں پرت میں میرا ان کے ساتھ فائنل ہو گیا تھا. بس 2 پرت تھے, ایک پرت میں بھی ہمارے کبوتر کچھ 4-4:30 بجے بیٹھے, ان کے 5 بجے بیٹھے اور آخری پرت میں بھی ایسا ہی ہوا. بس الحمدللہ پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں اس سال بہت عزت دیا تھا اور جو گھنٹے بنے تھے وہ اسی سال کے حساب سے بہت اچھے گھنٹے بنے تھے, کیونکہ اس سال پورے پنجاب میں جو چیمپئن بنے تھے میرے خیال میں استاد نعمان بٹ کے شاگرد تھے, ان کے 1070 گھنٹے بنے تھے. پورے پاکستان میں جو فرسٹ آیا تھا وہ ان کے 1070 تھے, ہمارے 1014 بنے تھے. آپ پہلے نمبر پہ, آپ دوسرے نمبر پہ تھے 2021 میں؟ نہیں, وہ تو پنجاب میں تھے نا, وہ تو ان کے تو پنجاب چیمپئن بنے تھے ان کے جو شاگرد تھے, اور ہم کے پی کے چیمپئن بنے. جی جی. اچھا مراد بھائی یہ ذرا بتاؤ, ابھی جو یہ کبوتر ہے وہ ہر موسم میں اڑیں گے کہ نہیں؟ وہ جیٹ والا الگ ہوگا یا اسو والا الگ ہوگا, بیساکھ والا الگ ہوگا کہ نہیں؟ یہ سے کبوتر وہ ہر موسم میں ایک جیسا اڑیں گے؟
وہ لوگ کہہ رہے یہ اسو والا بھئی الگ کبوتر ہے، بیساکھ والا الگ ہے، جیٹ والا الگ ہے. آپ ماشاءاللہ جیٹ بھی اڑا رہے، بیساکھ بھی اڑا رہے، 11 دن بازی بھی آپ نے اڑا ہے. آپ کا ایکسپیرینس میں کیا رہا ہے؟ نہیں، کبوتر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، کبوتر کی ٹریننگ کے اوپر منحصر ہے. کچھ صحیح. کبوتر ہوتے ہیں جیسے لائٹیں آن ہو جاتی ہے وہ آسمان سے نکل کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے کبوتر جیٹ میں بھی اڑتے ہیں، اسو میں بھی اڑتے ہیں اور چیتر میں بھی اڑتے ہیں. کچھ کبوتر اپنے بلڈ لائن سے بہت سٹرانگ ہوتے ہیں جو اکثر جیٹ میں بھی رات رہ جاتے ہیں، جیٹ میں بھی نہیں بیٹھتے. تو انہیں ویسے کبوتر آپ اڑا سکتے ہیں، کسی بھی سیزن میں اڑا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کا یہی ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ جو کبوتر جیٹ میں رات رہ جاتے ہیں، اکثر اوقات ہمارے ساتھ بہت بار ایسے ہی ہوا ہے، بازیوں کے دوران بھی ہوا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ادھر ایک کبوتر ہے، یہ پچھلے سال بازی میں 4 راتیں رہ گیا تھا اور دوسرے دن آیا. ایک اور مادی ہے، وہ 3 راتیں رہ کے دوسرے دن آ جاتی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ جو کبوتر جیٹ میں بھی نہیں بیٹھتے تو پھر ان کو بیساکھ اور اسو میں نہیں اڑانا چاہیے. اور ایسے بھی کبوتر ہے کہ ہمارے ساتھ جو جیٹ میں بھی رات بیٹھتے ہیں اور اسو میں بھی رات بیٹھتے ہیں، مطلب ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جیٹ میں زیادہ الٹے تو اسو میں پھر ہم نہیں بیٹھیں گے. ان کی ٹریننگ ایسی ہو جاتی ہے اور وہ پکے ہو جاتے ہیں گھر کے کہ جیسے اندھیرا لگ جاتا ہے وہ اسو ہو یا جیٹ ہو وہ نکل کے آ کے بیٹھ جاتے. ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو بیساکھ میں اڑائیں گے لوگ 400 چاہتے ہیں، جو جیٹ پہ آ جائیں گے تو 40 چت رہ جاتا ہے. تو یہ ان کے پاس یہ جیٹ والا کبوتر نہیں ہوتا ہے کہ وہ جیٹ اڑا نہیں سکتے. یہ استاذ پہ منظر ہے کہ یہ کبوتر کے اوپر نہیں، کبوتر تو میرے خیال میں ابھی ہر چھت پہ اچھے سے اچھے کبوتر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو جیسا نظام ہے ادھر ہمارے مردان میں پتہ نہیں 10-12 ٹاپ ہے، وہ ہر ہفتے جاتے ہیں اور لاہور سے 200-250-300 کبوتر لے کے آتے ہیں. آپ 3-4 دن کے بعد جاؤ تو کسی کے پاس کبوتر نہیں ہوتے، سیل ہو جاتا ہے. لاہور سے، سیالکوٹ سے اور قصور سے کبوتر آتے رہتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھے کبوتر ہے. آپ کسی بھی چھت پہ جاؤ تو ماشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے کبوتر ملیں گے. سب سے بڑی بات جو ہے نا کبوتر بازی میں، وہ کبوتر کی واپسی پہ اس کی سنبھال ہے اور کبوتر کی اڑان ہے، کبوتر کی مزاج کی پہچان ہے. اگر آپ کو کبوتر بازی میں واپسی کا اور کبوتر کی مزاج کا پتہ چلا تو آپ انبیٹیبل بھی بن سکتے ہیں، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں کبوتر ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اس لیے وہ لوگ جیٹ نہیں اڑا سکتے. جیٹ سے پہلے ان کے پاس 500 400 300 کبوتر ہوتے ہیں. جب جیٹ کی بازیاں قریب آ جاتی ہے تو ان کے پاس پھر کبوتر پورے نہیں ہوتے جیٹ میں اڑانے کے لیے. تو سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے، اچھے کبوتر تو سب لوگ کے پاس ہوتے ہیں. ان لوگوں کو میں یہی ایک اپنی طرف سے مشورہ دوں گا کہ آپ اچھے استاذ کی شاگردی میں آ جائے. تو استاذ بھی وہی استاذ ہونا چاہیے جو مخلص ہو اپنے شاگردوں کے ساتھ، کوئی چیز چھپا نہ لے. بہت سارے استاذ ایسے ہیں کہ میں نے دیکھے ادھر کے پی کے میں بھی ہمارے ایسے ہی ہے کہ کوئی شاگرد جاتا ہے تو ان کو بوتل پکڑا دیتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک معجون ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو. شاگرد استاذ کے پاس جاتے ہیں کہ استاد جی کل پہ مجھے کبوتر اڑانے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں آپ آ جاؤ، یا اس کو خود دانا پانی بھیج دیتا ہے. تو میں ان استادوں کے لیے بھی ایک اپنی طرف سے میسج چھوڑتا ہوں کہ جو شاگرد آپ کو لاکھوں کا ہار پہنا کے آپ کے پاس آتا ہے تو خدا کے لیے ان کو اتنی تھوڑی بہت علم دے دے تاکہ وہ کل کو، کیونکہ ایک استاد ہوتا ہے اس کے 20 شاگرد ہوتے ہو تو 20 شاگردوں کے چھت پہ وہ نہیں جا سکتا. تو آپ ان کو اتنا علم دے دے کہ ان کا کوئی کبوتر واپس آ جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو، وہ اپنے کبوتر کو بچا سکے. صحیح. چلو آپ اپنا دانا پانی ان کو نہیں سکھا رہے، لیکن ان کی کبوتر بازی تو سکھائے نا کہ بھائی آپ کا کبوتر آیا یہ بہت سخت حالت میں، یعنی خراب ہوا کر بیٹھ گیا مرنے کے قریب ہے، تو ان کو ایٹ لیسٹ اتنا بتا دے کہ بھائی آپ نے کبوتر کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے ان کو خوراک دینی ہے، کیسے واپسی میں ان کو کیا دینا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی پھر کسی کے محتاج نہ رہے. اکثر شاگرد کیوں استادوں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو 2-3 سال ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبوتر کو کیسے پلٹانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے. صحیح. تو میں اپنی طرف سے یہ مشورہ ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ہمارے کے پی کے خصوصی، تو اپنے شاگردوں کو اگر آپ کا مین دانا پانی ہے وہ نہیں سکھانا چاہتے، لیکن کبوتر بازی ان کو سکھا دے. ان کو سکھا دے. جو کبوتر آ کر بیٹھ گیا ان سے
संभाल नहीं हो रहा तो आप उसको बता दो ये चीजें देते जाओ तो हाँ। ये कबूतर आपका बच जाए, संभाल जाए, वो भी सीखेंगे। ये उस्ताद का नाम होगा। हाँ ये बिल्कुल। वो कह रहे थे देखिए कि उस्ताद तो उस्ताद भी चैंपियन होते हैं, और आपको पता है जो उस्ताद चैंपियन होते हैं उनके शागिर्द भी माशाल्लाह चैंपियन होते हैं, चैंपियन होगा। क्योंकि वो अपने शागिर्दों से कुछ छुपाते नहीं है। सही। जो उस्ताद खुद चैंपियन होगा, आप क्योंकि आपको पता है चैंपियन के घर पे चैंपियन ही पैदा होता है, चैंपियन पैदा तो जो होता है। उस्ताद चैंपियन होगा वो अपने शागिर्दों को सिखाएंगे। अगर शागिर्द उसी तरीके कार से चलेंगे वो भी एक दिन चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह। चैंपियन बनेंगे। हाँ। उस्ताद का हाँ। नाम रोहान तो करेंगे कि उस्ताद ये का अच्छा होना ये कबूतरबाजी में बहुत बड़ी जुज है। यानी अगर आपका उस्ताद आपके साथ मुखलिस नहीं है और आपको कुछ नहीं सिखा रहा, तो आपकी कबूतरबाजी 100 से 50% पे आ जाती है। 50%। ये फिर वही शागिर्द है, वो फिर कोई और के पास जाएंगे तो वो उस्ताद उसको हाँ, सिखा रहे। इसी वजह से तो इसी मसले वजह मसाइल से बनते हैं, क्योंकि अगर आप अपने शागिर्द को नहीं सिखाएंगे, लाजमी बात है वो किसी और उस्ताद की तरफ रुजू करेगा। अगर वो उस्ताद उसको थोड़ा बहुत सिखाएगा तो सही। फिर उस्ताद को बुरा लगता है कि यार मैं हूँ और इसने जाके दूसरे उस्ताद से ये पूछ लिया, तो इसी वजह से बदमज़गी भी बन जाती है, उस्ताद और शागिर्दों के आपस में इख्तिलाफात भी बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से सिपाही भी आप देख ले जब जेट खत्म हो जाते हैं इतनी सिपाही चलती है, बंदा सोचता है कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि शागिर्दों को भी पता चल जाता है कि यार मेरा उस्ताद कितने पानी में, उसने मुझे क्या सिखाया। तो उसी वजह से ये जो इस्तिफाएं बनती है उसी वजह से बढ़ जाती है। हर जेट के बाद आप देखो 100 200 150 इस्तिफाएं लग जाती है, पोस्ट से लग जाती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ये 100% सही है, इस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो उस्ताद है वो मुराद भाई ने कहा कि उसको होना चाहिए जो उस्ताद शागिर्द को कुछ ना कुछ सिखाए, वो किसी और की जाए शागिर्द वो उसका कोई अच्छी कबूतर कोई हाथ में दे दे तो कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, उनको पता नहीं है तो वो कह रहे इसको पता नहीं है, किसको उस्ताद को क्या पता चलेगा। मेरे जो उस्ताद है उस्ताद काला खान, तकरीबन 5-6 साल पहले उसने मुझे बताया था कि कबूतर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, जोल हड्डी कैसे होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए, उस्ताद को खुद भी पता है, उसने मुझे वही 6 साल पहले बताया था कैसे से होने चाहिए। उस हिसाब ने हमने अपने जोड़े लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे रिजल्ट दे रहे कि हमें बाहर की कबूतर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कबूतर, और ये पूरे केपीके के लोगों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे शौकीनों को पता है कि मैं बाहर के कबूतर नहीं उड़ाता हूँ। मैंने जितने भी कबूतर उड़ाए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कपे हम लोगों ने विन की है, फर्स्ट पोजीशन है। 2022 में तो तकरीबन हमने सारी कपे विन कर ली थी, सब में तकरीबन फर्स्ट पोजीशन लगी थी हमारी। तो 2021 में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कारकर्दगी थी। तो जितने भी कबूतर हम उड़ाते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक भी उड़ान वाला कबूतर बाहर का नहीं होता, किसी के भी घर का नहीं होता, और ना कोई साबित कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपनी ब्रीड है उसी को हम आगे चला रहे, उसी को उड़ा रहे, और वही जैसे उस्ताद ने हमें बताया था, समझाया था, उसी हिसाब से जोड़े लगाए, और हमारे उम्मीद और तवक्कुआत से ज्यादा हमें रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुराद भाई का अपना सेटअप अपना ब्रीड है, जोड़े जो आप लगा रहे हैं खुद लगा रहे को उस्ताद आकर लगा रहे आप? इसमें काफी सारे उस्ताद जी ने भी लगाया है, उस्ताद ने अपने हाथों से जोड़े लगाए है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी लगा रहे हैं। तो जैसे उस्ताद ने समझाया था उसी हिसाब से लगा रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छा अगर मैं आपको रिजल्ट है कहूँ कि 50 बच्चे हमारे निकल आते, तो उसमें इक्का दुक्का बच्चा जो होता है वो टाइम नहीं, मतलब उस तरह नहीं उल्टा। बाकी हमारे 45 प्लस बच्चे जो होते हैं ना वो वैसे उल्टे जैसे हम चाहते हैं। अच्छा मुराद भाई अभी जो कबूतर में अपना कुछ है को और उस्ताद अपने अपने तरीके से अभी जोड़े लगा रहे, या कबूतर में वही पॉइंट देखना पड़ता है जोड़े लगाने के लिए? नहीं, कबूतर में लाजिम जो कबूतर में पॉइंट है ना, उसी पॉइंट के ऊपर आप चलोगे तो आपके कबूतर अच्छे उड़ेंगे। अभी कबूतर में हम जो हमारी जो अपनी तरीक़ेकार है जो उस्ताद ने हमें समझाया है, हम कबूतर की आंख पर को बाद में देखते, सबसे पहले हम कबूतर की जोड़ हड्डी को देखते हैं। जोड़ हड्डी को कबूतर का जोड़ बंद होना चाहिए, और हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप बहुत कम होना चाहिए, मतलब ना होने के बराबर होना चाहिए। ना होने अगर ऐसा कबूतर होगा ना तो वो अगर रात को 8 बजे भी बैठेगा ना तो वो अपने पैरों पे खड़ा होके बैठेगा। जो जिस कबूतर की हड्डी जोड़ में गैप होगा और जिस कबूतर की जोड़ खुली होगी, सही,
तो वो कबूतर अगर आपको सुबह 9 बजे भी बैठेगा तो वो जालों पे पर फैला के बैठेगा, वो अपने पाँव पे नहीं बैठ सकता। पाँव पे नहीं बैठ सकता जिस है। कबूतर की हड्डी और जोड़ बंद होता है ना, तो उसकी चर्बी जो होती है ना वो बहुत कम खर्च होती है। सही मतलब इसका ऐसा आप ले ले कि एक बोरी है आटे की, सही उस पे आप एक छोटी सी सुई में सुराख कर ले तो वो चलते चलते वो बोरी मेरे ख्याल में अगर 20 किलोमीटर में हाली होगी, और जिस बोरी में सुराख बड़ा होगा वो 5 किलोमीटर तक 5 जाएगा तो वो किलो हाली हो जाएगी। तो हाँ, जोड़ हड्डी की भी मिसाल उसी उसी तरह है कि जितना कबूतर की जोड़ हड्डी बंद होगी तो उसकी जो चर्बी होती है सही वो बहुत कम कम खर्च होती है, और वो कबूतर पेट भी इसलिए बैठता है कि उसकी कोई थोड़ी बहुत चर्बी बची होती है। जो बच्ची होती कबूतर जिस है। कबूतर की जोड़ और हड्डी खुली होती है सही उसकी पूरी चर्बी परवाज में ही खत्म हो जाती है। वो बेचारा जब वापस आके, उसके तो पहले पंजे नहीं ओपन खुले होते, जब वो बैठ जाता है तो परों के ऊपर बैठता है, सीने के ऊपर बैठता है। माशाल्लाह, ये बातें ये मुराद भाई ने बताया, ये किसी ने बताया नहीं आज तक, मैंने नहीं देखा कि ये किसी ने बताया कि इतना क्लियर बात कि हड्डी और जोड़ का ये किरदार होता है, इतना वो चर्बी खर्च करता है, ये परवाज वो संभाल भी होता है। अगर वो आकर बैठ गया तो वो आधा घंटा बाद वो खुद तैयार होता है, आपको तैयार होना सिर्फ नहीं पानी पड़ता है। सिर्फ पानी पी के वो कबूतर 10 मिनट बाद आपसे खुराक मांगेगा, वो खुद दौड़ेगा, इधर उधर जाएगा। और जो कबूतर जोड़ हड्डी से कमजोर होगा उसको आप पानी देते रहेंगे, वो 2 घंटे बाद होश में सिर्फ आएगा। होश में आएंगे, हाँ सुबह तक वो आप उसके साथ लड़ाई कर हाँ करके हाँ। फिर वो खड़ा होंगे। कबूतर बाजी में जो जोड़े लगाते ना उस्ताद, उसमें मेरे हिसाब से पर ब्लड लाइन और आंखें, वो ब्लड लाइन जोड़ हड्डी के बाद ब्लड लाइन भी मस्त है, सही क्योंकि अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर होंगे ना, अच्छे ब्लड के, जी वो उड़ेंगे भी अच्छे, उनकी वापसी भी अच्छी होगी। और उसके बाद ब्लड लाइन के बाद जो हड्डी जोड़ है ना, ये मेन किरदार है। अगर कबूतर के पर इधर उधर है या आंग में थोड़ी बहुत कमी बेशी है, वो इतना मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। ये 3 चीजों बहुत मैटर करती है, ब्लड लाइन और हड्डी जोड़। ये आपका तजुर्बा चाहिए, बहुत मेन होना चाहिए मेन ये होना चीज। चाहिए जिस कबूतर के मैं तो अपने शागिर्दों जो यार दोस्त है जो भी हमारे पार्टी में, मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप बोलते हैं कि कबूतर के जोड़ हड्डी खुले और वो शाम तक उड़ता है, बिल्कुल बेशक शाम तक उड़ता होगा, लेकिन उस कबूतर को आप जोड़े में ना डाले। जोड़े में ना हाँ डाल, वो बनाने वाला नहीं, वो हाँ, उड़ाने वाला ये है। नहीं है कि जिस कबूतर के जोड़ खुले या हड्डी और उसमें गैप ज्यादा है वो कबूतर नहीं उड़ेगा, वो भी उड़ेगा, शाम तक उड़ेगा, लेकिन जोड़ों में ऐसे कबूतर नहीं डालने चाहिए। अगर आपके पास बंद जोड़ वाले कबूतर है तो, और कम गैप जोड़ और हड्डी के दरमियान में कम गैप वाले कबूतर है, वही कबूतर को आप डाल दे तो आपको इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। माशाल्लाह, आपके ये कबूतर भी जाया नहीं होंगे। ये कबूतर ये घर के बहुत पक्के होते हैं, जिसकी हड्डी जोड़ में गैप कम होगा और हड्डी जोड़ बंद होगी, सही उन कबूतरों में जाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल।